صفحہ نمبر 241، سورہ الحجر آیت نمبر 85۔ سورہ الحجر آیت نمبر 85۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا مگر بالحق ساتھ حق کے، وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت، لآتیۃ آ کر رہے گی، آنے والی ہے، فاصفحی پس درگزر کیجئے، الصفح درگزر کرنا، الجمیل اچھا ہے، ان ربک بے شک آپ کا رب، هو الخلاق وہی پیدا کرنے والا ہے، العلیم اور جاننے والا ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتَيْنَاكَ ہم نے دی آپ کو، 7 آیتیں، من المثانی بار بار دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم اور عظیم قرآن، لا تمدن اور نہ پھیرے یا دہرائیں آپ، نہیں کا اپنی آنکھوں کو، الا طرف ان لوگوں کے، ما متعنا جو فائدہ دیا ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ازواج منہم جوڑے جوڑے ان میں سے، یا ان میں سے بعض لوگوں کو، ولا تحزن اور نہ افسوس کیجئے، علیہم اوپر ان کے، وخفض اور جھکا دیجئے، جناحہ کا اپنے بازوؤں کو، للمؤمنین مومنین کے لیے، صدق اللہ، وقل اور کہہ دیجئے، انی بے شک میں، انا النذیر میں ڈرانے والا ہوں، المبین واضح، صدق اللہ العظیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا، قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط اور صالح علیہ السلام کی قوم، اس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر انہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف عذاب بھیجے، کسی پر زلزلہ، کسی پر سیاح، کسی پر رجفہ، یعنی عذاب کی مشکل شکلیں، اپنا مختلف شکلیں تھیں، بادلوں سے عذاب آیا، پھر ہوا کا عذاب آیا، یا چنگاڑ کا عذاب آیا، چیخ کا دھماکے کا جیسے عذاب آیا، ایسے عذاب ہیں ان کے اوپر، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ سب باتیں بتا کر اللہ کے نبی کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی۔ سورہ دخان کے اندر آتا ہے کہ ان کے اوپر، اہل مشرکین مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قحط اور خشک سالی کو ان کے اوپر نازل کر دیا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہڈیاں اور چمڑا اور ان چیزوں کو وہ کھاتے، جب اوپر کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھیں چکرا جاتی، ان کو دھواں نظر آتا۔ تو انہوں نے پھر ابو سفیان کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ قرابت داری کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں، آپ کو اس کا واسطہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے اور اللہ ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے اور ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ٹال دیا، خوشحالی ہو گئی، ہر طرف سے غلہ آنے لگ پڑا۔ جب خوشحالی ہو گئی تو پھر وہ کہنے لگے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، یہ تو ایک زمانے کی گردش ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی اونچا کبھی نیچا، یہ انسان یہ ایک زندگی کا عمل دخل ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا آپ پر ایمان لانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ سب باتیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ناشکری کی ان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آگے رخ جو بدلا، پھر وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، فرمایا کہ ہم نے یہ جو پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، جو ان کے درمیان ہے، ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بے حق پیدا نہیں کیا، اس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو۔
یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دیکھنے یا فیض مزہ لینے کی چیز نہیں ہے، فرمایا ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اس زمین و آسمان کو، یعنی جو انسان اچھے عمل کرتا ہے، جو انسان برے عمل کرتا ہے، اللہ نے ان کی جزا اور سزا کا انتظام کیا ہے، ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یا ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا، زمین آسمان جو اللہ نے ان کو حق دیا ہے، جو ان کے ذمہ کام لگایا ہے، یہ اپنے کام کو ذمہ داری سے کر رہے ہیں۔ سورج جو اللہ نے اس کو کام دیا وہ کر رہا ہے، لوگوں کو روشنی دے رہا ہے، صبح نکلتا ہے شام تک لوگوں کو روشنی دیتا ہے۔ ستاروں کے ذمہ جو کام لگایا وہ اپنے کام کر رہے ہیں، نکلتے ہیں لوگوں کو رستہ بتاتے ہیں۔ چاند کے ذریعے جو کام اللہ نے لگایا، لوگ ذمہ جو کام لگایا وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ زمین جو اللہ نے اس کے ذمہ کام لگایا وہ لوگوں کو اناج دیتی ہے، غلہ دیتی ہے، پانی اس کے اندر سے نکلتا ہے، اور بہت سی نباتات اور بہت سارے خزانے اس کے اندر ہیں جو نکلتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ذمہ کام لگا دیا، یہ اپنا کام بڑے خوبی سے سر انجام دے رہی ہیں چیزیں، اس میں ذرا کوتاہی نہیں کرتی، ذرا کمی بیشی نہیں کرتی۔ فرمایا اسی طرح فرمایا انسان کہ تیرے ذمہ بھی ہم نے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان تیرے ذمہ ہم نے کام لگا دی، تیری ذمہ داری کر دی کہ میں نے تجھے پیدا کیا، تو نے عبادت میری کرنی ہے، تو نے نماز روزہ حج زکوٰۃ تیری ہر نیکی تو نے میرے لیے کرنی ہے، تیرا کوئی ہر عمل میرے لیے ہو، اور اس کے علاوہ تو نے میری ذات کے ساتھ اور اس کے علاوہ میری صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، جو میں دینے والا، میں ہی تمہارا مالک، میں ہی تمہارا خالق، میں ہی تمہاری پریشانی کو دور کرنے والا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم میری ہی عبادت کرو گے اور مجھے سے مانگو گے۔ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، پہلے ذات، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اسے کسی کو جنا، وہ واحد لا شریک الہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، زمین شک ہو جائے، آسمان پھاٹ جائے، اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ کی صفات، اللہ دینے والا ہے، حاجت روائی، مشکل کشائی، غنج بخش، اور ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہاری دکھوں، تمہاری پریشانیوں کا ازالہ کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، تمہیں خوشی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہر خوشی اور غمی میں اللہ کو پکارنا یہ تمہارا حق ہے انسان، اس کو بھول نہ جانا۔ اگر بھول کے کیا ہوگا؟ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت تو آ کر رہے گی، یعنی اگر تو اس کو اپنے حقوق کو صحیح طرح سر انجام دے گا تو اللہ تجھے اس کے تمہارے لیے اللہ نے تمہیں جنت تیار کر رکھی ہے۔ ان الساعۃ، قیامت آ کر رہے گی۔ اور فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس اب درگزر کیجئے یہ جو مشرکین مکہ جو آپ کو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتیاں کر رہے ہیں، جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو فرمایا آپ ان کے اوپر صبر کیجئے، پریشان مت ہوجئے۔ یعنی انہوں نے اتنا تنگ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تاجر تھے، ہر وقت آپ بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ 3 سال جو آپ کے ساتھ قطع تعلق کیا، تو وہ آپ کی تجارت بھی، جو نبوت کا جو آپ نے خدمت سر انجام دے رہے تھے، اس وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئی۔ حضرت خدیجہ جو سرمایہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ جو صحابہ کرام تھے، ان کے جو زیادہ غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، ان کے پاس معاملہ ختم فرمایا درگزر کیجیے ان کے معاملات سے۔ اور الصفح الجمیل، یہ درگزر کرنا ہی بہت اچھا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے کے اندر انسان کو درگزر کرنا، برداشت کرنا، معاف کر دینا، جس کو یہ درگزر کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے جس کو دے دی گئی۔ اور یہ انسان جو صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، وہ زندگی کے ہر معاملے میں اور اکثر وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، درگزر کرنے والا۔ اور جو چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بیٹھا رہتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات نکتے نکالنے، نکتہ چینیاں کرنی، چھوٹی، چاہے وہ اپنی ذات کی بات ہو، چاہے اولاد کی ہو، بیوی کی ہو، خاندان کے کسی فرد کی ہو، ہر بات کو اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے کہا تو کیوں کہا، کسی کے بعد درگزر کرنے نہیں، درگزر کرو۔ فرمایا ان کے معاملات کے اندر ان ربک، بے شک تیرا رب، هو الخلاق العلیم، وہ اس نے پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ اس نے ایک سارے الا یعلم من خلق، وہ اللہ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وہ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا، علیم جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا آپ کو، 7 من المثانی، 7 دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم، عظیم قرآن کیا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے صحابی سے فرمایا میں تم کو بتاؤں کہ قرآن کی سب سے بہتر سورت کون سی ہے؟
کہا فرمائیے، کہا سب سے بہتر صورت، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے بہتر صورت ہے، اور فرمایا یہی سب مثانیہ ہے، یہی قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آپ کا بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے آواز آئی دھماکے کی، جبرائیل نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر ایک فرشتہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، آ کر سلام کہا یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں اترا۔ اس نے کہا جی میں آپ کے پاس دو نور لے کر آیا ہوں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، پھر میں ان کو پڑھ کر تم اللہ سے جو طلب کرو گے اللہ تم کو دے گا۔ یعنی یہ سورہ فاتحہ پھر بار بار پڑھے جانے میں سورت سب ثانیہ، اس کو پڑھنا نماز کے اندر بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا جو شخص اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی قرات نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اس کو اپنی نمازوں میں لازم کرو۔ کہا کہ اگر ہم نماز امام کے پیچھے ہوتے ہیں، فرمایا ہاں اس کو تم نے امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اس سورہ کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر اگلی آیت پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے بھی ثنا کی، پھر پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے درمیان تقسیم ہے، میرے بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ پھر آگے انسان صراط مستقیم مانگتا ہے، پھر میں اس کو لازم پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا کیا میرے پیچھے کسی نے کچھ پڑھا؟ مجھ پر قرات باری ہو گئی تھی، کہا ہاں جی میں نے پڑھا۔ فرمایا سوائے سورہ فاتحہ کہ تم نے کچھ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سورہ یعنی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے اس کی وہ نماز نہیں ہے۔ یہ نماز کا بڑا اہم رکن ہے، اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، وہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے کیسے پڑھیں اور کس طرح پڑھیں۔ جب پڑھنی ہے پھر طریقہ بتا دیا گیا، پھر میں اس کو اپنے جی میں پڑھو، اس کو چپ کے پڑھ لیا کرو، یہ طریقہ بتایا گیا سورہ فاتحہ۔ اس کو ام القرآن بھی کہا گیا، اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا، اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا، یعنی یہ صورت ہے۔ لا تمدن، اور نہ آپ پھیرے یا دہرائیں نہیں کا اپنی آنکھوں کو، الا ما متعنا بھی، جو ہم نے پھیر دی ہے ان کو، ازواج من، ان میں سے بعض لوگوں کو، ازواج منہم یعنی بعض دوسرے لوگوں کو، جوڑے کو، سردار ہیں، قریش مکہ ہے، امیر لوگ ہیں، الحمدللہ جو ان کو میں نے دنیا کا مال دے دیا، ان کو دولت دے دی، ان کو عزت دے دی، ان کو سرداری دے دی، آپ ان کی طرف دیکھیں نا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دے دی اور وہ دنیا دار کو دیکھ کر کہے کہ اس کو کیا خوبصورت کیا اچھا مال ملا، فرمایا اس نے اس قرآن کی بے قدری کر دی، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دے دی۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن دے دیا، جو دنیا آپ ان کی طرف مت دیکھیں، دنیا کی طرف، جو اللہ نے تم کو دولت دی ہے قرآن کی ہدایت کی، آپ اس کی طرف اپنے نگاہیں دوڑائیں۔ ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور نہ آپ افسوس کریں اوپر ان کے، یعنی یہ آپ بلاتے چلے آ رہے ہیں یہ آتے نہیں ہیں، آپ سمجھاتے چلے جاتے ہیں یہ آتے نہیں ہیں، آپ مت افسوس کریں ان کے اوپر، آپ کا ہم بتا دیں آپ نے بتا دیا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے ہاتھوں کو جو مومنین ہیں ان کے لیے ان کے جھکا دیں، یعنی نرمی اختیار کریں، محبت کا رویہ اختیار کریں، ان کو اپنے پاس آنے دیں، اپنے پاس بیٹھیں یا بٹھائیں اور ان کو دین کی باتیں بتائیں، یعنی آپ نرم دل ہو جائیں ان کے معاملات کے اندر۔ وقول، و کہہ دیجئے، انی بے شک میں، انا النذیر المبین، میں ڈرانے والا ہوں واضح، یعنی میرا کام بتا دینا، سمجھا دینا، سیدھی راہ دکھا دی، یہ جنت کی راہ یہ دوزخ کی راہ، میں نے راہ بتا دی، جنت کی خوبصورتی بتا دی، جہنم کا عذاب بتا دیا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے میں کہ قیامت کے دن جنتی ایک جنتی اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے جنت کے اندر کھیتی باڑی کرنی، بخاری حدیث ہے، تو فرشتے کہیں گے تجھے اتنا کچھ تجھے ملا، یہ اللہ کی نعمتیں مل گئی، اتنا نہیں جی میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے، میرا دل کر کھیتی باڑی کرنے کو، اللہ کی ضرور کھیتی باڑی کر لو، اللہ اس کو اجازت دے گی، پھر وہ کھیتی باڑی کرے گا، پھر اس کے یکدم پھر وہ اناج نکلے گا، غلہ نکلے گا، سارا کچھ ہوگا۔ تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مجھے لگتا ہے یہ یا تو انصار میں سے ہوگی مجھے مہاجر میں سے ہوگا،
اس نے اللہ کے نبی مسکرا دیا، بہت مسکرائے، یعنی بات کرنے والے نے صحابی نے بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ تو مہاجر ہوگا، یا وہ کھیتی باڑی وہی کرتے تھے تو ہم تو کرتے نہیں ہیں، تو یعنی اس نے اپنے آپ کو اس سے جس نے ضد کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر ضد کو پورا کرے گا، جو مانگے گا اللہ اس کو وہ دے گا، یہ کتنی خواہش ہے، یعنی میں کھیتی باڑی کر لوں، چلو کھیتی باڑی کر لو، یہ جو انسان تمنا کر اس کو دے گا، اور جہنم میں اس کا بتا دے گا اس کا کیا عذاب ہے، کیا دکھ ہے، کیا تکالیف ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور میں ڈرانے والا ہوں واضح کھلا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے الا بالحق مگر بامقصد وَإِنَّ السَّاعَةَ اور یقیناً قیامت لآتیۃ البتہ ضرور آنے والی ہے فاصفح فصاب درگزر فرمائیے الصفح الجمیل خوبصورت طریقے سے درگزر فرمانا ان ربک یقیناً آپ کا رب هو الخلاق وہی کمال پیدا کرنے والا ہے العلیم خوب علم والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ اور البتہ تحقیق ہم نے دی ہے آپ کو سبعا من المثانی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات والقرآن العظیم اور عظیم قرآن لا تمدن عینیک نہ آپ پھیلائیے اپنی آنکھوں کو یا نہ آپ طول دیجیے اپنی آنکھوں کو اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اس چیز کی طرف جو ہم نے ان کو فائدہ دیا ہے أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ان میں سے بعض کو وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور آپ ان پر غم زدہ بھی نہ ہوئے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ اور اپنے بازو پھیلا دیجئے اور اپنے بازو جھکا دیجئے للمؤمنین مومنوں کے لیے وَقُلْ اور آپ فرما دیجئے انی یقیناً میں انا النذیر المبین میں تو واضح ڈرانے والا ہوں